أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. موزوں یا جرابوں پر مسح کی مدت کیا ہے؟ اس حوالے سے صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات مقرر کیے ہیں. وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کی ہے. یعنی مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتیں، یہ 3 راتیں الگ نہیں ہیں، اسی دن کی 3 راتیں مراد ہیں. گویا 24 گھنٹے سمجھ لیں تو 3 دن اور 3 راتیں مسح کی مدت ہے. مسافر آدمی اپنی جرابوں پر یا موزوں پر وضو کے دوران مسح کر سکتا ہے. اور جو مقیم ہے یعنی سفر کی حالت میں نہیں ہے، اپنی جگہ پر اپنے شہر میں ٹھہرا ہوا ہے، اس شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے آپ کہہ لیں. تو یہ جو نمازیں ہیں 5 نمازیں اور ان میں جو نفلی نمازیں بھی ساری شامل ہیں، تو یہ وہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے، مثال ابھی ہم نے نماز ظہر ادا کی ہے، تو کوئی شخص اس نے وضو کیا اور وضو کر کے پھر اس نے جرابیں پہن لی، نماز ظہر اس نے جرابیں پہن کر پڑھی. بعض لوگ یہاں سے مسح کی مدت شمار کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو الگ سے مکمل وضو کیا گیا جس میں مسح نہیں تھا، جرابیں بعد میں پہنی گئی. مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ جب پہلی مرتبہ ہم جرابوں پر یا موزوں پر مسح کریں گے تو تب سے مدت شروع ہوگی. مثال عصر کے وقت ہم آتے ہیں اور ہم نے ظہر کا وضو کر کے جرابیں پہنی تھی، تو اب عصر کا جو وضو ہے وہ ہم پہلی مرتبہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کریں گے تو وہ ہماری پہلی نماز شمار ہوگی. تو وہاں سے اگر ہم مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن 3 راتیں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی نے یعنی ظہر کے وقت مکمل وضو کیا، پاؤں کو دھویا اور پھر جرابیں پہنی، اور عصر کے وقت اس کو وضو کی حاجت نہیں تھی، وہ باوضو ہی رہا، اس نے جا کر مسح کیا مغرب کے وقت، تو اس کا جو وقت ہے وہ عصر سے نہیں شروع ہوگا بلکہ مغرب سے ہوگا، کیونکہ جب پہلی مرتبہ مسح کرنا ہے تب سے جو مسح کی مدت ہے وہ شمار کی جائے گی. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مثال ظہر کے وقت ہی مکمل وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی، نماز ادا کی تو سوچا کہ جرابیں تبدیل کر لیتا ہوں، یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اس نے جرابیں اتار دی. اگر تو وضو برقرار ہے تو اس کا وضو برقرار ہے، وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. جرابیں اتار کر اس نے تبدیل کر لی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ عصر کے وقت اس پر مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے جرابیں اتاری ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جبکہ وہ بے وضو تھا، یا جرابیں اتارنے کے بعد بے وضو ہو گیا، تو اس صورت میں دوبارہ سے جرابیں اس کو وضو مکمل کر کے پھر پہننی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں ہے اور اس نے سفر شروع کر دیا، تو جب سے وہ پہلی مرتبہ مسح کرے گا تب سے اس کی مدت سٹارٹ ہوگی، اور وہ سفر میں جتنے دن بھی رہا 2 دن 3 دن، تو 3 دن تک وہ ان پر مسح کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں تھا اور اپنے شہر کو آ رہا تھا، اس وقت یعنی سفر کے اندر اس نے مکمل وضو کیا اور پھر جرابیں یا موزے پہن لیے، اب وہ گھر آ گیا، تو گھر آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ سفر میں تھا تو سفر کی حالت میں نے جرابیں پہنی ہیں لہذا 3 دن 3 راتیں نہیں، بلکہ 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت صرف سفر میں ہے. لہذا سفر کے دوران اگر کسی نے مکمل وضو کر کے جرابیں پہنی اور پھر وہ گھر آ گیا تو وہ اب مقیم کے حکم میں ہے، 1 دن اور 1 رات اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے. باقی جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ہمارا دین ہے، شریعت ہے، تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، رخصت پر عمل کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.